السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا نئے انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب کوئی پلان بنا رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان میں جناب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے. آج کل لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہی لڑائی جھگڑے جو ہے وہ چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لڑائی جھگڑے ہیں، نون لیگ کے اندر بھی کچھ ناراضگیاں ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب جس طرح کو کہتے ہیں. تو ایم کیو ایم کو بھی یہ بیماری اب لگ گئی ہے، اور وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. کچھ آپ کے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے دن ہو گئے آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دیے تھے، تو آج اتوار کا دن ہے، آج ذرا کچھ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے ملتان میں جو گرفتار افراد تھے، جو رہنما تھے، کارکنان تھے، انہیں رہا کر دیا گیا ہے، جس میں مہر بانو قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھی شامل ہیں. ان سمیت جو ہے وہ تقریباً 10 11 12 لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، انہیں جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. علاقہ مجسٹریٹ نے ناکافی شواہد پر تفتیشی افسر کے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی، اور اس کے بعد جو ہے ان رہنماؤں کو گرفتار کر دیا گیا. دوسرا، جہاں پہ کل سوابی کے اندر جلسہ منعقد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہیں پہ پی ٹی آئی نے لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کیا. یہاں پر شہباز گل، شہزاد اکبر، اظہر مشوانی، یہ لوگ یہاں پہ موجود تھے. جلسے کے منتظمین میں سے ایک شخص نے یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی، پی ٹی آئی لندن نے آج سے بہت دیر پہلے عادل راجہ سے متعلق اپنے دوستوں ساتھیوں کو منع کرتے رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے لوگوں سے دور رہیں، انہیں فالو نہ کریں. کل کی ہماری بات وقت نے سچ ثابت کر دی کہ وہ بندہ ہمارے اندر گھس کر ہمیں ہی لعنت ملامت کر رہا ہے اور اپنی غلط چیزیں ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. شیم آن عادل راجہ. تو یہ وہاں پہ جو ہے ایک جو مقرر تھے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ گفتگو بھی کی. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عادل راجہ اور عمران ریاض خان کے درمیان بیسکلی پچھلے چند دنوں سے جو کچھ چل رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ٹویٹس جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. میں یہاں پہ عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک بات سے میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. میرے مطلب وہ بالکل کولیگ رہے ہیں میرے، اور دوستوں کی طرح ہیں. اختلاف ہے بے شک ہمارے درمیان، لیکن بڑا مہذب اختلاف ہے، عزت و احترام کا رشتہ ہے آپس میں. لیکن میں ایک بات سے یہاں پہ اختلاف کرنا چاہوں گا، اور میرا خیال میں شاید میری اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ عمران تک میرا پیغام بھی پہنچ جائے گا. عمران نے جتنا وقت، جتنا ٹائم، جتنی ٹویٹس عادل راجہ کے ایشو کے اوپر لگا دی ہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا نہیں میرے خیال میں، اور عمران کو ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں اس ایشو کے اوپر اتنی گفتگو کرنے کی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ان کی فیملی کی سیفٹی میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے، جس پہ ان کو دھیان دینا چاہیے. عادل راجہ نہ عادل راجہ کو عمران ریاض کے اوپر اتنا کامنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں کے اپنے اپنے پلیٹ فارمز ہیں، آپ اپنی اپنی رائے دیجئے. دونوں ایک دوسرے کو ریڈیکول کیے بغیر، آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے باتوں کے اوپر، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جو ہے ریڈیکول کیے بغیر، یا جسے کہتے ہیں انسلٹ کیے بغیر بھی اس معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ اپنی اپنی رائے دیجئے، لوگوں کی مرضی ہے، وہ آپ کی بات سننا چاہیں گے سنیں گے، نہیں سننا چاہیں گے چھوڑ دیں گے. لیکن ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں بلا وجہ کی ایک لڑائی جو ہے میں اتنے دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، وچ از ان نیسیسری. خیر، ظاہری بات ہے دونوں ایڈلٹس ہیں، ان کو بہتر پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آئی ایم نو ون ٹو ایکچولی ٹیل دیم، بٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سجیسٹ دیم کہ اوائڈ دس تھنگ. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ لندن کے اندر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بھی آرگنائز کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے وہاں کی لندن کی مقامی جرنلسٹ ہیں سفینہ خان صاحبہ، ان کی جانب سے اس کو جو اس پہ انالیسز دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنے بڑے دن کے حساب سے بہت چھوٹا اور فلاپ احتجاج تھا. بمشکل 100 لوگ اس احتجاج میں شریک تھے، اور جبکہ وہ ہماری بیلجیم والی ایک باجی ہیں سارا میر، ان کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اوورسیز پاکستانی اس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے احتجاج میں شامل تھے. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، میں نے سوابی کے جلسے کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ میرے خیال میں میری توقع سے بہت کم تھا. میری توقع جو ہے وہ بہت زیادہ کی تھی، شاید میری توقعات بہت زیادہ تھی. میں چلے اس پہ بھی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا لیتا ہوں کہ میری توقعات بہت زیادہ تھیں، شاید اتنی ہونی نہیں چاہیے تھی. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہوئے، میں نے ان کے اتنے جلسے کور کیے ہیں کہ وی ہیو سین بیٹر شوز، مچ بیٹر شوز دین دس. تو شاید ہونا نہیں چاہیے، شاید اتنے بڑے شوز کے بارے میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ
نہ آپ کی امیدیں ہوں گی، نہ وہ امیدیں ٹوٹیں گی یا کچھ اس طرح ہوگا. خیر امید ہم کیوں لگائیں، ہم تو جرنلسٹ، ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن جتنا شور و غل کیا جاتا ہے اس کے حساب سے شوز جو ہیں وہ بہت کم ہوئے، سوابی کا بھی اور یہ اب لندن کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ میری کل عمران خان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کی بات کی تردید کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات 90% طے ہو گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اصل مسئلہ نئے الیکشن پر پھنسا ہوا ہے، عمران خان ٹائم دینے کو بھی تیار ہے. اچھا، اگر الیکشن کے اوپر مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور عمران خان صاحب ٹائم دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو کیا مطلب اسٹیبلشمنٹ ٹائم نہیں دے رہی؟ بات تو اس کی یہی ہوئی نا پھر. یعنی تو مطلب گل مکی کتنے، پھر گل تو کتنے بھی نہیں مکی کہ عمران خان صاحب ٹائم دینے کے لیے، کیا ٹائم دینے کے لیے تھی؟ 1 سال تو گزر گئے، 4 رہ گئے، تو کیا کتنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہے؟ اور وہ دوسری سائڈ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کتنا پیچھے آنے کے لیے تیار ہے؟ یہی بیسکلی ہو گیا نا. تو اچھا ایک لیکن اس کے اندر نا میں ایک ڈسکلیمر جو ہے وہ میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملہ طے ہو جائیں گے نا، مننے گا کوئی نہیں. آپ کے خیال میں نون لیگ کے جب اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات یا پی ڈی ایم کے تعلقات جب طے ہو گئے تھے تو انہوں نے شام نو آ کے پریس ریلیز جاری کی تھی یا پریس کانفرنس کی تھی کہ لو جی بہت بہت مبارک ہو، ساڑھی گل ہو گئی ہے؟ کوئی اناؤنس تھوڑی کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کے اپوزٹ جایا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کے معاملہ طے ہو گئے نا تو ایک تو مانے گا کوئی نہیں، اور دوسرا اس امپریشن کو زائل کرنے کی خاطر جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا. ویسے ہی حالات اور واقعات بتائیں گے کہ سیٹنگ ہو گئی ہے. یہ حالات اور واقعات بتا دیں گے آپ کو، آہستہ آہستہ خود ہی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. عمران خان صاحب جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ اور یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. عمران خان صاحب کو میں جو پریڈکشن کر رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ تھوڑے سے ریلیف ملنا شروع ہوں گے. کیا کہتے ہیں، پارٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپریٹ کرنے کی اجازت ملے گی. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ورچوئل جلسہ کیا اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہوا، سب کچھ ساری چیزیں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹھیک چل رہے تھے. ایکس تو ہم نے ویسے ہی اب ایکسیپٹ کر لیا نا کہ اس نے تو بند ہی رہنا ہے، لیکن باقی جو ہے فرسٹ کلاس چلتے رہے. اس کے علاوہ بھی مطلب ضمانتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کی موومنٹ آسان ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. بہت سے ایسے لوگ جو ٹی وی کے اوپر آنا جن کو الاؤڈ نہیں ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ چند چیزیں ہوں گی جس سے پتہ لگے گا. لیکن اگر فواد چودھری صاحب کے ذہن میں یہ ہے، اور یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے 90% ساڑھی گل ہو گئی ہے اور چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں، آئی تھنک یہ کہنے کے بجائے عملاً آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو. سو آئی تھنک دلی دور است، میرے خیال میں ابھی تو دلی دور است. اچھا جی، جہاں پہ دلی دور است وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما بھی ایک دوسرے سے دور است، اور وہ آپس میں جو ہے وہ کافی لڑائی شڑائی جو ہے وہ چل گئی ہے. بیسکلی تنظیمی عہدوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ پھڈے پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں بیسکلی آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ اپنی پوری پارٹی کو جو ہے پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی کو انہوں نے ضم کر دیا تھا اس کے اندر، ایم کیو ایم پاکستان کے اندر، اور ان کی ایڈجسٹمنٹ کروائی گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہاں سے ہوئی تھی. تو اب جب وہاں پہ بندربانٹ کے اوپر معاملات آئے ہیں کہ جی کس کو کیا عہدہ ملنا ہے، تو اس کے اوپر لڑائی ہو گئی ہے. اس میں اچھی خاصی لڑائی ہوگی، اور چند ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو جو ہے وہ خبر دی ہے کہ ان دونوں نے، انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا جو مرکزی واٹس ایپ گروپ ہے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ناراض ہو گئے ہو، ان میں سانو مناؤ. ٹھیک ہے، اب آپ کو کوئی منانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے اور اس کے بعد آپ کو گروپ میں واپس شامل ہونے کے لیے لنک بھیجا جائے کہ جی کم بیک ٹو دا گروپ. تو یہ مسئلہ ہے. اور اس کے اندر ایک جو سینٹرل پوزیشن جو وجہ تنازع ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک وجہ تنازع جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. اور ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے وہ یہ زور ڈالا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے اوپر، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر، کہ گورنر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جی موجودہ وفاقی حکومت نے جو ہے انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، یہ آپ کے آپس کے پھڈے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساڈے گورنر کامران ٹسوری صاحب ہیں اور وہی کنٹینیو کریں گے. اچھا، کامران ٹسوری صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آ چکی ہیں کئی دفعہ، لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں وہ خبریں. اور ٹسوری صاحب جو ہیں آج بھی گورنر اور بڑے ایکٹیو گورنر ہیں. میرے خیال میں تو پورے پاکستان میں کوئی اتنا ایکٹیو گورنر نہیں ہے جتنا کامران ٹسوری صاحب ہیں. تو باقی بھی ہیں، مطلب ادھر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں،
یہاں پہ پنجاب کے گورنر بھی جو ہے وہ کافی سخت بیانات دے دیتے ہیں حکومت کے حوالے سے، لیکن کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو، میں نے ان کو کافی ایکٹیو دیکھا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے جناب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ پاک فوج اور رینجرز کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی کابینہ سے پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری بھی لے لی گئی ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے 19 فروری کو شروع ہو رہی ہے اور 9 مارچ تک یہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ کھیلی جائے گی. کچھ دہلی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیں گے. انڈیا میں دہلی کے جو ہے وہ اسمبلی الیکشنز ہو رہے تھے. ہم نے کل کے اپنے ایک ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ریزلٹس جو ہے وہ آ رہے تھے. اب خبر یہ ہے کہ جناب 27 سال کے بعد نئی دلی کے اندر جو ہے ان کے اسمبلی کے اندر بی جے پی نے جو ہے میدان مار لیا ہے اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال وہ بھی اپنی نشست ہار گئے ہیں. تو 70 میں سے 48 نشستیں جو ہے وہ بی جے پی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی جو ہے اس نے صرف 22 نشستیں حاصل کی ہیں. کانگریس جو ہے وہ ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکی. تو وہ جو پچھلے انڈین الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ایک امیج بن رہا تھا کہ شاید تھنگز آر ٹرننگ اراؤنڈ اور کانگریس جو ہے وہ شاید اب دوبارہ واپس آ رہی ہے، تو کم سے کم دہلی کی حد تک جو ہے وہ آپ کو موومنٹ نظر نہیں آتی. اس کے دھرو راٹھی جو بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں اور ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے دیٹ از ویری اینٹی بی جے پی، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عام آدمی لاسٹ بیکاز نو ورک واز بینگ ڈن ان دہلی سنس لاسٹ فیو ایئرس. And that is because BJP did everything possible to stall the whole functioning of the government, from using local government to halt orders to their agencies, jailing leaders under fake cases, to passing new laws. Ever since the CTD Act of 2023, Delhi has already been indirectly ruled by BJP. It's good that people of Delhi can now directly see who is really responsible for all these issues. The only question is whether people will still continue to talk about issues of air pollution, Yamuna pollution, crumbling infrastructure and cleanliness in the coming years, or will BJP be successful in brainwashing and suppressing people to ignore all this in the name of religion hatred like they've done in many other states. اچھا، ان کا دھرو راٹھی کا جو ہے وہ یہ ماننا ہے کہ جناب ایک تو عام آدمی پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر سکی، دوسرا وفاق کی جانب سے یعنی کہ بی جے پی کی جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے ان کے عام آدمی پارٹی کے جو ہے بہت سی لیڈرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے اگینسٹ فیک کیسز بھی جو ہے وہ بنائے گئے. تو اب جو ہے ایئر پولوشن کے اوپر دہلی کی جو آلودگی کا مسئلہ ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ان کا وہ جو ایک دریا ہے یمنا، اس کے اندر بھی پولوشن کے حوالے سے اسے بہت ہائی لائٹ کیا گیا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے. یہ وہ ایشوز رہے ہیں جو عام آدمی پارٹی کو جس کا سامنا کرنا پڑا. تو دھرو راٹھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب تو بی جے پی آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کو جو ہے وہ کس حد تک ریزالو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. لیکن یو ہیو ٹو گیو دس ٹو بی جے پی کہ انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ گین کیا ہے دہلی کے اندر. دہلی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ان کی انٹری نہیں ہو پا رہی تھی، ایون دو باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک اسٹرانگ پوزیشنز میں تھے، لیکن دہلی جو ہے عام آدمی پارٹی ان کو ہلنے نہیں دیتی تھی وہاں پہ. لیکن اب بی جے پی نے جو ہے بڑا کم بیک کیا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ جناب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے 5واں مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اس دوران حماس نے 3 یرغمالیوں کو رہا کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے. الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کی قید سے رہائی پانے والے تمام فلسطینی قیدی خان یونس پہنچ گئے ہیں اور اہل خانہ مدتوں بعد اپنے پیاروں سے مل کر وہاں پہ آبدیدہ ہو گئے. دوسری جانب جناب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے 2 ریاستی حل جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے اور سعودی عرب کے اندر جو ہے فلسطینی ریاست بنانے کی انہوں نے تجویز دی. انہوں نے کہا جی سعودی عرب کے اندر پیلسٹینین اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سعودی فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں، سعودیوں کے پاس بہت زیادہ زمین موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو کینیڈا کو ہتھیانے کی دھمکی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں کینیڈا کی انتہائی اہم معدنیات پر ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم نے جب یہ بات کی اس سے پہلے مقامی میڈیا کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا. تاہم ٹورانٹو اسٹار اور سی بی سی نے کینیڈین وزیر اعظم کی آواز جو ہے وہ وہاں پہ میرے خیال میں مائکس ان کے موجود ہوں گے تو اسے ریکارڈ کر لیا گیا، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ واقعی اس کو سیریسلی لیا جائے، اس کو ایویں مذاق میں نہ لیا جائے. رجب بٹ کے حوالے سے جو ہے ایک اور خبر سامنے آئی ہے. ٹک ٹاکر
पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जनाब रजब भट्ट के खिलाफ अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर दोबारा अदालत से रजू करने का फ़ैसला कर लिया है। और गुज़िश्ता माह अदालत ने जब रजब भट्ट को हुक्म दिया था कि वो हर महीने के पहले हफ्ते में वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे और 1 साल तक जो है वो हर महीने की शुरू में पहले हफ्ते में जो है वो ये वीडियो पोस्ट करेंगे। लेकिन अदालती फ़ैसले के बावजूद उन्होंने ना कोई वीडियो बनाई है और ना ही वाइल्ड लाइफ के फराहम करदा मवाद को उन्होंने अपनी इन वीडियोज़ के लिए इस्तेमाल किया है। तो पंजाब वाइल्ड लाइफ लाहौर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर मियां आसिम कामरान ने कहा है कि रजब भट्ट ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। हम इस बारे में अदालत को आगाह करेंगे और रजब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की हम दरख्वास्त करेंगे। तो रजब भट्ट जो है किसी नई प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं अगर उन्होंने अदालती हुक्म को ना माना। कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं वो शामिल करते हैं। मोहम्मद उज़ैर साहब का सवाल है, आजकल हर कोई एक दूसरे को ख़त लिख रहा है, क्या इशूज़ की निशानदही इसी तरह होती है? नहीं उज़ैर भाई, इशूज़ की निशानदही से ज़्यादा दिस हैज़ मोर टू डू विद पब्लिक पोस्चरिंग। ये बेसिकली पब्लिक को बताने के लिए, उनकी कंजम्पशन के लिए चीज़ें होती हैं। आम तौर पे ये मामला जो है वो इस तरह ख़त लिख के नहीं होते, हमने सनम को ख़त लिखा, ये इस तरह नहीं होता। ये आप बिहाइंड कैमराज, बिहाइंड पब्लिक आए, आप ये बैठ कर मुज़ाकरात करते हैं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से बेसिकली अगर आप मतलब इसका तस्करा कर रहे हैं कि 2 लेटर्स लिखे गए हैं आर्मी चीफ को, तो ये ज़्यादा गैलरी के लिए इमरान खान साहब ने लिखे हैं। दूसरा, जो जजेस एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया या 6 जजेस की जानिब से लिखा गया, दैट हैज़ मोर टू डू विद मेरे ख्याल में पावर स्ट्रक्चर। वो पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं इस वक्त जुडिशरी के अंदर, इसका उससे ताल्लुक़ है, ताकि पब्लिकली भी जो है वो अपनी पोजीशन वाजे की जाए कि जनाब हम जो है साड़ा धड़ा है, धड़ेबाजी वाला काम जो है वो वहाँ पे काफ़ी चल रहा है। तो वहाँ पे भी बेसिकली मेरे ख्याल में पोजीशंस क्लियर करने की खातिर जो है इस तरह के खतूत लिखे जा रहे हैं। परवेज़ अहमद साहब का सवाल है, फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज किसने पैदा की है, क्या इमरान खान इसके ज़िम्मेदार हैं? परवेज़ भाई, मेरे ख्याल में सब इसके ज़िम्मेदार हैं। सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ रोल जो है वो अदा किया है। उसमें इमरान खान साहब भी ज़िम्मेदार हैं, उसमें कुछ हमारी दीगर सियासी जमातें भी उसका ज़िम्मेदार हैं, अवाम भी ज़िम्मेदार है, मीडिया भी ज़िम्मेदार है, इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद भी ज़िम्मेदार है। तो सब ने अपना 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 हिस्सा ये जो है वो डाला है। हमारे यहाँ ना, मैं एक वैसी, आप चूँकि सवाल इस तरह का आया, मैं इस पर कॉमेंट करना चाहूँगा। और मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जब मैं जाता हूँ ना, तो मैं अक्सर जब वहाँ पे अगर कोई वर्कशॉप्स हों या मैं वहाँ पे कोई लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ये मिसाल देता हूँ, एंड आई वांट टू शेयर दैट विद यू ऑल्सो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना सियासत को बेसिकली एक बॉलीवुड की फ़िल्म कंसिडर किया जाता है। एक हीरो होगा और एक विलन होगा। अब डिपेंड करता है आप किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पीटीआई के हैं तो आपकी नज़र में इमरान खान हीरो है और नवाज शरीफ विलन है, ठीक है? मतलब कोई भी हो सकता है, इमरान खान का जो भी ऑपोजिट होगा आप उसको विलन कंसिडर करेंगे, और वाइस वर्सा। यानी कि नून लीग का अगर कारकुन होगा तो उसमें नवाज शरीफ हीरो है और इमरान खान विलन है। ये इतनी को बचकाना सोच है, मैं इतनी बचकाना सोच है कि मैं पता नहीं कितनी महफिलों में बैठता हूँ, मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि यार ये बॉलीवुड की फिल्म चल रही है या ये कोई जेम्स बॉन्ड 007 की फिल्म चल रही है कि एक बंदा हीरो है तो दूसरा विलन है। वो इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है? रियल लाइफ के अंदर इस तरह नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर सिंपल और सिंपल ये एक पावर स्ट्रगल होती है। उसमें आप एक, जिस तरह शतरंज की चाल होती है ना, एक चाल आप चलेंगे, एक चाल मैं चलूँगा। मैं और आप मिसाल के तौर पे शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम शतरंज की गेम खेल रहे हैं। आप एक चाल चलते हैं, एक चाल मैं चलूँगा, हो सकता है आप उससे बेहतर चाल चल दें, उसके बाद अगली चाल हो सकता है मेरी उससे बेहतर हो। मैं दो जो है वो चालों के अंदर शायद आपके 1-2 जो प्यादे हैं उनको मार दूंगा, 1-2 प्यादे आप मेरे मार देंगे, ठीक है? करते 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 हम गेम खेलते रहेंगे। अल्टीमेटली जाके या आप मुझे शिकस्त दे देंगे, मैं आपको शिकस्त दे दूंगा। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई कि हीरो कौन है तो विलन कौन है। फ़र्क सिर्फ आपकी पसंद और नापसंद में, क्योंकि आपको कोई बंदा पसंद है, वो कोई भी लीडर हो सकता है। वो चूंकि आपको पसंद है, आप उसकी सारी चीज़ें पसंद करना शुरू कर देते हैं और आपको उसके कोई बुराई नज़र नहीं आती, आपकी आंखों पे पट्टी बन जाती है और दूसरे की सारी बुराइयां आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि आपको उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। आप कहते हैं मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं इसकी तस्वीर भी नहीं देखना चाहता, ये कोई भी बात करेगा तो गलती करेगा। इस तरह नहीं होता और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आई वॉन्ट टू से दिस कि हमारे जर्नलिस्ट ने इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अपने अपने लीडर बना के कहते हैं यही सब तो चंगा है। मैं एक दफ़ा बड़ा हैरान हुआ, एक जूनियर जर्नलिस्ट था, मुझसे जूनियर था,
تو اس نے بیٹھ کے نا کہیں پہ یہ بات کہی, بات کہیں اور کہیں, پہنچ مجھ تک گئی. اس نے کیا کیا, وہ ویسی ازراہ مذاق یا سنجیدہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بتا رہا تھا یہ والا اینکر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے, یہ والا اینکر اس کے ساتھ ہے, یہ والا اینکر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, یہ والا اینکر نون لیگ کے ساتھ ہے, یہ والا اینکر اس کے ساتھ ہے, یہ اینکر اس کے ساتھ ہے. وہ بولی جا رہا تھا, نام پہ نام لیے جا رہا تھا. تو کرتے 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 میرا نام پھر اس نے لیا. اس نے کہا یہ منصور علی خان صاحب یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے نا اس کو ازراہ مذاق کر رہا ہے, ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کس کے ساتھ ہے, ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کے ساتھ ہے. اچھا یہ بات ساڈے بھی کبوتر ہوندے نے پہنچ گئی ساڈے تک, کبوتر تو ہمارے ہر جگہ موجود ہوتے. چند ہفتوں کے بعد میری اس سے کہیں پہ ملاقات ہوئی, تو میں اس کو میں کہا ادھر آ یار ادھر آ. میں نے کہا بیٹا آپ نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ساری گفتگو کی تھی؟ اس نے کہا جی. اس نے مان گیا, گریٹ آف ہم کہ اس نے مانی یہ بات. اس نے کہا جی میں نے کہی تھی. میں نے کہا آپ نے باقی لسٹیں جو ادھر ادھر بانٹ دی چلیں وہ تو ٹھیک ہے, آپ نے میرے بارے میں کہا کہ جی ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کس کے ساتھ ہے. کہتے جی میں نے کہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا اسی کو صحافت نہیں کہتے, صحافت تو یہی ہوتی ہے. آپ چاہتے ہو کہ میں ہوں کسی کی سائڈ پہ, میں جاؤں کسی کی سائڈ پہ, آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ مجھے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو وہ چپ ہو گیا, آگے سے پن ڈراپ سائلنس. میں نے کہا بیٹا آپ نے تو صحافت کی ڈیفینیشن کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. میں کچھ اور بولنے لگا سی, آپ نے تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی آپ نے, کہ آپ چاہتے ہو کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو جاؤں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں کہوں کہ جی میری ہمدردیاں اس کے ساتھ اور میں اسے کرٹیسائز نہ کروں. میں نے کہا یار آپ لوگوں کی ڈیفینیشن کا ہی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے صحافت کی, اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ بے شرمی کی طرح ہو رہا ہے. یہ بے شرموں کی طرح جو نئے جرنلسٹ آ رہے ہیں ان کو یہ سمجھائے. اچھا اب اس کے اندر بہت سے لالچ بھی ہوتے ہیں, کسی کے ویوز کے لالچ ہوتے ہیں, کسی کی فالوئنگ کے لالچ ہوتے ہیں کہ وہ اسی لائن پہ لگ پڑے ہیں, اور صبح شام وہ جو ہے نا وہ ایک ہی جماعت ان کو پسند ہوتی ہے, اسی کے بارے میں بولی جا رہے اے چنگا 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 چنگا. اور میں کبھی کبھار میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, ان کو اپنے سگے ماں باپ میں اتنا پیار نظر نہیں آتا جتنا اس سیاسی جماعت سے پیار نظر آتا ہے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا, ارسپیکٹو. وہ یہ جرنلزم تھوڑی ہے یار, یہ جرنلزم تھوڑی ہے. تو جس طرح میں جرنلزم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی بطور پاکستانی اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ یار اگر ایک شخص, اگر آپ فار ایگزامپل نون لیگ کے سپورٹر ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر بیٹھا ہے, وہ کمتر نہیں ہے آپ سے, وہ کوئی جاہل نہیں ہے. اینڈ وائس ورسا, اگر آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور اگر آپ کو کوئی نون لیگ کا سپورٹر مل گیا تو آپ کہیں اور یار تو چونکہ میرا ایک نظریاتی اختلاف ہے تیرے ساتھ, تو کمتر ہے, تو بریانی کے اوپر ووٹ ڈالتا ہے, یا تو ان پڑھ ہے. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی. میں نے دونوں سائڈز پہ بڑے زبردست پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں, بریلینٹ پیپل جو بیسکلی اس ملک اور قوم کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی کین نیم سم آف دیم. میں اگر آپ کبھی موقع ملے نا آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کا جہاں پہ یہ بریلینٹ مائنڈز بیٹھے ہوں, تو دے بریلینٹ پیپل. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا یار, لیکن خدا کے لیے اپنے اندر ایک برداشت کا مادہ پیدا کریں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. کچا کھا جائیں گے یہ لوگ آپ لوگوں کو اس طرح لڑا کے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے خاندان میں نے آپس میں بٹتے دیکھے ہیں, لڑتے دیکھے ہیں ان سیاستدانوں کے پیچھے. وہ ان لوگوں نے تو 2-3 سالوں کے بعد پھر اکٹھے ہو جانا ہوتا ہے, لڑ کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ لوگ اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.